میں بٹتی ہیں ان کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ رحمتیں جو اس ماہ مبارک میں اترتی ہیں ان کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے. بظاہر نظر نہیں آتی لیکن روزے رکھنے والے، تراویح پڑھنے والے، شب بیداری کرنے والے اور اہتمام کے ساتھ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے والے جانتے ہیں کہ ان کا دامن کتنی رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہے. ان کو محسوس ہوتا ہے، معلوم تو نہیں ہوتا لیکن محسوس ضرور ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کا انعام ہے. معلوم ہونے کا جہاں تک تعلق ہے تو احادیث مبارکہ میں ہم پڑھتے ہیں اور اب بظاہر دیکھتے نہیں ہیں کہ کس طرح رحمت اتر رہی ہے، کس طرح رحمت تقسیم ہو رہی ہے، گھر گھر رمضان المبارک کی برکتیں پہنچ رہی ہیں. لیکن محسوس ہوتا ہے کہ واقعی معلوم ہوتا ہے کہ دن بدلا ہوا ہے، راتیں بدلی ہوئی ہیں، ساعتیں بدلی ہوئی ہیں. محسوس ہوتا ہے شب بیداری کے وقت، محسوس ہوتا ہے کہ انوار الہی برس رہے ہیں. اور اگر اللہ رب العالمین دل کی آنکھیں عطا فرمائے تو یقیناً آدمی دیکھ بھی سکتا ہے. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو معلوم نہیں ہوتی اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معلوم ہو جاتی ہیں، اترتی رہتی ہیں. ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرہ مبارک میں تشریف لائے تو کھڑی ہو گئی. اور ظاہر ہے ہمیشہ ہی کھڑی ہو جاتی تھی، لیکن کھڑی ہوتے ہی حضور کے جسم مبارک پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ آپ تو بھیگ گئے ہوں گے، آپ تو بھیگ گئے ہوں گے. کہا کہ نہیں اے عائشہ، بھیگا تو نہیں. تم کیسے کہہ رہی ہو؟ کہا آپ تو بھیگے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں، کپڑے آپ کے تر معلوم ہو رہے ہیں. میں محسوس کرتی ہوں کہ بارش ہو رہی ہے. کہا میں تو باہر سے آ رہا ہوں، بارش تو کوئی نہیں ہو رہی. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ باہر بارش نہیں ہو رہی، کہا حضور میں دیکھ رہی ہوں کہ بارش ہو رہی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت دل کی آنکھیں تمہاری کھل گئی، وہ جو تم دیکھ رہی ہو بارش ہو رہی ہے یہ وہ اللہ کی رحمت ہے جو ہر وقت ذات پاک مصطفیٰ پر برستی رہتی ہے. اس وقت تمہاری دل کی آنکھوں نے اس کو دیکھ لی. اے اللہ، اے عائشہ، ایک مقدس رات ہے، یہ ایک مقدس رات ہے. اس مقدس رات میں خاص طور سے رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہے. اور یہ ارشاد فرمایا تھا شب براءت کے سلسلے میں، لیلۃ مبارکہ کے سلسلے میں. مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ کسی وقت دل کی آنکھیں اگر کھل جائیں تو آدمی کو محسوس ہوگا کہ رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہے. اور بظاہر اگر معلوم نہ ہو تو یہ نہ سوچیے کہ نہیں ہو رہی، یقین رکھیے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس ماہ مبارک میں یقیناً رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور اللہ کی رحمت کے فرشتے مسلمانوں کے ان مکانوں کو، مسلمانوں کے ان رہنے کی جگہوں کو، مسلمانوں کی ان دکانوں کو، ان مکانوں کو جہاں تلاوت قرآن ہوتی ہے، رحمتوں کے فرشتے ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہوتے ہیں. اگرچہ بظاہر ہم نہ دیکھتے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں رات کا ایک واقعہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑا عجیب و غریب واقعہ. کہا بتائیے کیا ہوا، رات کیا گزری؟ کہا حضور ایسا ہوا کہ رات کو قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت کر رہا تھا. قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت کر رہا تھا. جب بلند آواز سے تلاوت کرتا تھا
تو گھوڑا بدک جاتا تھا، گھوڑا بدک جاتا تھا، گھوڑا برابر میں بدھا ہوا تھا، بچہ برابر میں سو رہا تھا، پھر آواز کو آہستہ کر دیتا تھا، جب شوق اور ذوق میں بلند آواز سے تلاوت قرآن شریف کرتا تھا تو پھر گھوڑا بھی لگنے لگتا تھا، پھر آہستہ کرتا تھا۔ اس درمیان میں یا رسول اللہ میں یہ دیکھتا تھا کہ چاروں طرف مکان کے سفید چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ پھر جب میں قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیتا تھا، میں دیکھتا تھا کہ کچھ نہیں ہے۔ پھر جب تلاوت قرآن شروع ہوتی تھی تو میں محسوس کرتا تھا کہ لوگ اتر رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، چاروں طرف سے مکان کو گھیرا ہوا ہے، سفیدی سی نظر آ رہی ہے۔ تو حضور یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ تھا جو رات میرے ساتھ پیش آیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے کیا سمجھا؟ کہا حضور اس لیے میں حاضر خدمت ہوں، مجھے بتائیے۔ ارشاد فرمایا یہ جس جگہ پر بھی قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت ہوتی ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ قرآن فرش زمین پر پڑھا جاتا ہے لیکن عرش بری پر سنا جاتا ہے۔ اس قرآن کی خصوصیت ہے، زمین پر پڑھنے والا قرآن کا اس کو پڑھتا ہے، فرشتے آسمانوں پر اس کو سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حضور میں عرض کرتے ہیں کہ اجازت دیجیے، کتنی پیاری آواز آ رہی ہے، کتنا پیارا کلام پڑھا جا رہا ہے، یہ آپ کا کلام ہے، اس کے سننے کی اجازت دیجیے، ہم جاتے ہیں۔ غلامان رسول کا یہ کتنا بڑا شرف ہے، رسول اللہ کی امت پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، رسول اللہ کے غلاموں کا مرتبہ کتنا عظیم ہے، حضور کی امت کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ مسلمان اپنے مقام کو پہچانے، ایمان والے اپنے مقام کو پہچانے کہ یہ ایمان والا، یہ رسول اللہ کا امتی، یہ مسلمان جب قرآن تلاوت کرتا ہے تو اس کی تلاوت کو سننے کے لیے فرشتے اترتے ہیں آسمان سے۔ کتنا بلند مقام، کیا عزت ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مسلمانوں کو عطا ہوئی ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور اس پر بے شمار دلائل ہیں۔ میں قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت مبارکہ کی روشنی میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اور یہ میں کہا کرتا ہوں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سنایا کرتا ہوں۔ یہ اس صدی کا ہمارے سامنے کا ایک حیرت انگیز معجزہ ہے، اس دور کا حیرت انگیز معجزہ ہے کہ جبکہ اس دور میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یورپ نے، امریکہ نے صبح سے شام تک یہودی اور عیسائی اور ہندو بیٹھ کر سازشیں کرتے ہیں قرآن کے خلاف اور رسول اللہ کی ذات مقدس کے خلاف، اس دور میں مسلمان تو اپنی